ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے اسے پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، لیکن اربوں کی تاریخ پڑھیں آپ کہ جو بچہ یتیم ہو جاتا تھا اس کو نوست سمجھا جاتا تھا، اسے مناؤس کہا جاتا تھا۔ پڑھیں آپ قرآن مجید سورۃ المعون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیموں کو اپنے دروازے سے دھکے دے کر نکال دیتے تھے، اور بیوہ کی تذلیل ان کا پیشہ تھا۔ وہ بیوہ کی بہت تذلیل کرتے تھے، اس کو 1 سال تک ایک ہی کمرے کے تاریخی کمرہ ہوتا تھا، اسی کے اندر اس کو بند کرتے، ایک ہی کپڑا اس کے جسم پر ہوتا پورا سال، اور وہ عورت اسی کمرے میں پیشاب کرتی، پاخانہ کرتی، اور اسی کمرے میں کھاتی، اس سے باہر کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ پورا 1 سال جب مکمل ہو جاتا تو پھر اس کو باہر نکال کر اس کی گود میں، اس کی جوڑی میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالتے اور اس کو بازار میں پھینکتے، اور وہ بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کے اوپر وہ مینگنیاں پھینکتی تھی۔ کیسی تذلیل تھی بیوہ کی۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت بیوہ تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، تو بیٹا جب اس کے سامنے بیٹھتا تو وہ دیکھتا کہ اس کی ماں کے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے وہ پھٹا ہوا ہے، اس قدر پھٹا ہوا ہے کہ اس کا جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا ہے۔ تو بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں اپنے چاچا کے پاس جاتا ہوں، آپ کے لیے کپڑا لے کے آتا ہوں۔ تو ماں جانتی تھی، ماں نے کہا نہیں بیٹا نہیں جانا، مجھے پتہ ہے وہ تجھے کپڑا نہیں دیں گے بلکہ تیری تذلیل کریں گے، تجھے ذلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ تو بیٹے نے کہا نہیں ماں، میں نے ان سے کپڑا لے کر آنا ہے، مجھے جانے کی اجازت ہے۔ ماں نے اجازت دے دی تو بیٹا بھاگتا ہو گیا، جا کر اپنے چچا کا دروازہ کھٹکایا تو اندر سے اس کے بیٹے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئے، اور آ کر انہوں نے سوراخوں سے دیکھا کہ ان کے چاچا کا بیٹا کھڑا ہے۔ انہوں نے واپس بھاگ کر جا کر باپ کو بتایا کہ چاچا کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ تو باپ نے ان کو اپنے بچوں کو ڈانٹا کہ کمرے کے اندر چھپ جاؤ، یہ مناؤس آیا ہوا ہے، اس کی نوست تم پہ لگ جائے گی۔ تو وہ باپ غصے سے آیا، دروازہ کھولا، کیوں آئے ہو تم، کدھر آئے ہو، تم نے میرے بچوں کو نوست میں مبتلا کرنا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو بیٹے جو ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں، ویسے وہ ان کا جو دل نازک ہوتا ہے، تو اس کو ٹھیس لگی، وہ رونے لگا، تو اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ روتا ہوا واپس آ جائے گا۔ تو راستے میں اس کو ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے واقعہ سنا کہ اپنے ماں کے بدن کے اوپر کپڑا پھٹا ہوا ہے، سارا جسم نظر آ رہا ہے، میں اپنے چچا کے پاس کپڑا لینے گیا تھا لیکن اس نے مجھے ذلیل کر کے بے عزت کر کے بھیج دیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم اس کے پاس کیوں گئے تھے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سینے حرم میں ایک شخص بیٹھتا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ بہت بڑے سخی ہیں، وہ تجھے کپڑا دے دیں گے۔ بیٹا ماں کی طرف آیا، آ کر ماں کو سارا واقعہ سنایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ راستے میں مجھے ایک شخص ملا تھا، اس نے مجھے ایک راستہ بتایا ہے کہ سین حرم میں ایک شخص بیٹھتا ہے، وہ تمہاری مراد پوری کرے گا۔ تو اس کی ماں نے کہا ہاں ہاں میں جانتی ہوں، وہ محمد ہیں، وہ نیا دین لے کر آئے ہیں، لیکن ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا دین الگ ہے، ہمارا الگ ہے، لیکن جو بھی ان کے پاس جاتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے، وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، ان کی نظریں جس کے اوپر پڑتی ہیں اس کو اپنا بنا لیتی ہیں۔ بیٹا تم وہاں پہ جائے گا تو ان کا دین قبول کر لے گا۔ بیٹے نے کہا ماما میں ان کا دین لینے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو آپ کے لیے کپڑا لینے جا رہا ہوں۔ تو جب بیٹے نے ضد کی تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا دین قبول نہ کرنا۔ تو بیٹا بھاگتے ہوئے گیا، جب سین میں لڑکھاتے ہوئے داخل ہوا تو حضور نے کہا جاؤ سینے سے لگ جاؤ۔ حضور نے سینے سے لگایا، باپ سے بڑھ کر پیار دیا، کہا بیٹا کیوں آئے ہو؟ بیٹے نے کہا میں آپ کا دین قبول کرنے نہیں آیا، میں آپ سے اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے کے لیے آیا ہوں، میری ماں کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، کہا بیٹا میں نے تمہیں کب کہا کہ تم میرا دین قبول کرو؟ یہ لو کپڑا، اپنی قمیض اتاری، اس بیٹے کو کہا کہ یہ لے کے جاؤ اپنی ماں کو پہنا دو۔ بیٹا قمیض لے کر خوشی سے بھاگتا ہوا آیا اپنی ماں کے پاس، آ کر قمیض دی اور کہا کہ ماما میں نے ان کو پہلی بات ہی یہ بولی کہ میں آپ کا دین قبول کرنے نہیں آیا، میں اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے آیا ہوں۔ تو وہ مسکرائے، انہوں نے اپنی قمیض اتار کے مجھے دے دی۔ ماما پھر وہ بچہ رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ جس کے دین کو ہم مانتے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ چاچا وہ ہمارے خونی رشتہ دار ہو کر انہیں ہمیں دروازے دھکے دے دیے ہیں۔
تو ہم ان کے دین کو کیوں مانے؟ ہم یہ دین چھوڑتے ہیں، اس سچے نبی کو مانتے ہیں، اس سچے دین کو مانتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح سے میرا بیٹا غائب ہے، نہیں مل رہا، میں نے پوری گلیوں میں ڈھونڈ لیا، میری بیوی نے ڈھونڈ لیا، میری بیوی بھی رو رہی ہے، میں بھی پریشان ہوں، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ تو اتنے دیر میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا بیٹا ایک باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ شخص نے جب یہ بات سن وہ بھاگنے لگا اپنے بیٹے کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ اس کو، بلاؤ۔ جب صحابہ کرام نے اس کو بلایا تو وہ آ گیا۔ حضور نے کہا کہ بڑی جلدی ہے، بیٹے کا سن کے بھاگنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی تڑپ ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں، تو میری بیوی رو رہی ہے، میں بھی پریشان ہوں، اس لیے جلدی اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ ملو، لیکن ایک شرط ہے تو اس کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ میرا حقیقی بیٹا ہے، بیٹا نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ حضور نے کہا کہ وہاں پہ اتنے بچے کھیل رہے ہیں، ان میں کوئی یتیم ہوا، جب تم کہو گے بیٹا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی جس کا باپ نہیں ہوگا؟ اس لیے اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا بلکہ نام سے پکارنا ہے، یہ خواہش جا کر گھر میں پوری کر دینا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ ہمارا اسلام کتنا پیارا اسلام ہے کہ اسلام نے کہا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، اور غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ یا محلے کے اندر آپ کا ہمسایہ کوئی غریب ہے تو آپ کوئی ایسا کھانا یا گوشت ایسا نہ بنائے جس کی خوشبو ان کے گھروں میں جائے اور وہ بچے اپنے والدین کو تنگ کریں کہ ہم نے بھی گوشت کھانا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ یا گوشت بنانا بھی ہے اس میں پانی ڈال دو اور ایک پیالے میں ان کے گھر بھی دے دو۔ یہ ہمارا پیارا اسلام، یہ ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے۔